ساتھیوں السلام علیکم، میں آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو ساتھیوں آج ہم لوگ جو ہے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ریڈنگ دیں گے اور اس کے بارے میں بہت ساری جانکاری لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں کیا کیا باتیں ہیں اس کے بارے میں۔ دیکھیے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھتے چلیے، ریڈنگ دلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شاعری۔ ابتدائی مطلب ہوتا ہے شروعاتی زندگی میں، کیا شروعاتی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ شاعری۔ اور اس کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔ ابتدائی زندگی یعنی شروعاتی زندگی میں شاعری کرتے تھے، ٹھیک، اوکے۔ اس کے دیکھیے اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی تخلص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سہیل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سہیل۔ تخلص مطلب ہوتا ہے شاعر جو ہے اپنے شعر و شاعری کے لاسٹ میں جو بھی مطلب نام، چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ اسی طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ادبی دنیا میں کیا کس نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1911 عیسوی میں پٹنہ میں۔ پٹنہ کیا ہے؟ بہار کی راجدھانی ہے، ٹھیک ہے۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ زمیندار خاندان سے، ٹھیک ہے۔ زمیندار تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس کے آگے، 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ تو 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ والدہ مطلب ہوتا ہے ماں یعنی مدر، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟ ماں، اس کا ماں مطلب انتقال کر گئی یعنی مر گئی، اور پرورش، جب ماں مر گئی تو پرورش کہاں ہوا؟ نانیہال میں ہوا، یعنی اس کی دیکھ ریکھ کہاں ہوئی؟ نانیہال میں ہوئی، ٹھیک۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوا۔ جب اس کی والدہ یعنی ماں کا انتقال ہو گیا تو ایک معلم کی سرپرستی میں یعنی نانیہال میں جو ہے ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ ان کا آبائی وطن یعنی اس کے باپ دادا یعنی جہاں اس کے یہ باپ دادا رہتے تھے وہاں وہ کہاں ہے؟ اس کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ شاہپور بھدول جو ہے پٹنہ ضلع میں پڑتا ہے۔ پٹنہ کیا ہے؟ بہار کی راجدھانی ہے، ٹھیک ہے۔ آفتاب تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی جو تھے مطلب آرتھک گھریلو استھتی جو تھے کیا تھے؟ خراب تھے، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم یعنی اونچا درجہ کا تعلیم یعنی اونچی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اوکے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گرچہ مظفرپور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے، پھر بھی یہ جو ہے جہاں تہاں کیا رہے؟ اپنے کام کو کرتے رہے، جیسے حیدرآباد، کولکاتہ، یہ سبھی میں، ٹھیک ہے۔ ابتدا شاعری سے کی لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانہ لکھا۔ یعنی یہ شروعاتی زندگی کس سے کی؟ شاعری سے کی، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی جو تھے شروعات میں کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی نے شروعات میں شاعری سے کی لیکن افسانہ نگاری کی طرف پھر آگے چل کر مطلب اس کو انٹرسٹ ہو گیا افسانہ نگاری میں، ٹھیک ہے۔ اور افسانہ نگاری میں ہی مطلب یہ توجہ دینے لگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے اور بے شمار افسانے لکھے، یعنی بہت سارے افسانے لکھے، جیسے ہم لوگ کا بک میں جو ہے نا بھابھی جان افسانہ، تو یہ کس کا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا ہی ہے، اوکے، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ یہ جو تھے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت مطلب ہوتا ہے نوکری، ملازمت مطلب نوکری اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر
آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی، اس ملازمت کے سلسلے میں کہاں رہے؟ دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا تبادلہ کیا ہو گیا؟ سری نگر، پہلے دہلی میں ہوا، اس کے بعد پھر سری نگر کشمیر میں ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوئے؟ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی یہ جو تھے ملازمت سے کیا دے دیے؟ استعفیٰ دے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے پہلے جو تھے یہ صحافت میں مشغول رہے، ایک روزنامہ، یہ ایگزام میں آتا ہے، ساتھی اخبار نام سے نکالا تھا، اوکے، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، کس میں؟ اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ کتنے برسوں تک؟ 5-7 برسوں تک۔ کہاں پر؟ چھوٹا ناگپور کے علاقے میں۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانے کی موضوعات متعین کر دیے۔ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو زمیندارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے احتساب کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ ان کے زیادہ تر جو افسانے تھے یہ جو تھے مزدوروں اور کمزور طبقوں کے کیا تھے؟ مزدوروں اور کمزور طبقوں پر ہی زیادہ تر لکھا گیا تھا کہ کس طرح ظلم کیے جاتے ہیں زمینداروں کے دوارا، ٹھیک ہے، مزدوروں پر، اسی پر لکھے گئے تھے زیادہ تر افسانے، کس کے؟ سہیل عظیم آبادی کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے چار چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ ہیں۔ 3 افسانوی مجموعے ہیں، کون کون؟ چار چہرے، الاؤ مطلب ہوتا ہے آگ، کیا ہوتا ہے؟ آگ، آدمی کے روپ، اور ان کے ناول بے جڑ کے پودے۔ ناول ایک ہی ہے جس کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے ہے، ٹھیک۔ ایک ناول ہے جس کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے، ٹھیک۔ تو 3 افسانے ہوئے اور ناول کتنے ہوئے؟ 1 ہوئے۔ ان مجموعے کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی۔ سہیل عظیم آبادی کے ٹوٹل جو افسانے کی تعداد ہے 125 تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ کتنے عیسوی میں؟ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال یعنی موت ہو گئی۔ شکریہ۔